السلام علیکم، بات کریں جناب۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے حسن بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں بلال بات کر رہا ہوں سرگودا پاکستان سے۔ سرگودا پاکستان، یا علی مدد، بات کریں بھائی۔ میرا سوال، دو سوال ہے مختصر سے۔ ایک تو میں نے آپ کا کلپ دیکھا تھا پیچھے کہ آپ نے کہا کہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی منافق عورت کے کہنے پر مولا علی علیہ السلام سے ناراض ہو گئی تھی، تو اسی طرح کے اور واقعات ہمیں ملتے ہیں آقا علیہ السلام کے بارے میں یا باقی دیگر ہستیوں کے بارے میں، تو پھر علم غیب کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح تو آپ کی کتب میں بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی مثلاً آپ خود کہتے ہو نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تھے، وہاں پہ خبر آیا کہ عثمان کو قتل کیا گیا ہے، تو انہوں نے جنگ کی تیاری لے لی، تو اللہ کا علم غیب کہاں گیا؟ اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہاں پہ عثمان قتل نہیں ہوا ہے، عثمان کی تو دوستی ہے کفار سے، کفار اس کو کہاں قتل کریں گے؟ تو وہاں پہ اللہ کا علم غیب کہاں گیا کہ اپنے نبی کو بتا دیتے؟ نہیں، میرا یہ ماننا نہیں ہے، میرا یہ ماننا نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کو علم غیب تھا، موقع در اللہ موقع کو تو ہے نا، میں نے آقا کا تو نہیں بولا، میں نے آقا کا تو نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کا بولا۔ اللہ کا تو علم غیب ہے نا، اللہ جبرائیل ہے اس کے پاس، اللہ کے پاس اور بھی ملائکہ ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی الہام کر سکتا ہے، جبرائیل کی ضرورت بھی نہیں، ان کے دل میں سیدھا وحی آ جائے، ٹھیک ہے نا، اس جبرائیل بھی بھیج سکتا ہے، اس میں کوئی کیا ٹائم لگتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا علم غیب کہاں گیا اس وقت کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں؟ اللہ نے جتنا چاہا اتنا علم غیب دیا، اللہ نے جتنا چاہا اتنا علم غیب دیا، جتنا چاہا اتنا نہیں دیا۔ آپ لوگوں نے کہتے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط فہمی ہو گئی ہے، انہوں نے اتنا بڑا بھائی جنگ کی تیاری کرو، یہ کہ ہم جنگ جا رہے ہیں، ادھر عثمان قتل ہو گیا مکے میں، ان سے لڑنے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں خبر نہیں دی؟ بتاؤ۔ یہ تو اللہ کی منشا ہے نا، اللہ کے کون سوال اللہ کی منشا ہے، تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ یہاں پر بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہو سکتا ہے، ہم نہیں کہتے کہ ہمیشہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہمیشہ ہر غیب کو جانتے ہیں، ہمارے احادیث میں بڑا پڑا ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کے بنا پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر نہیں کرتا، اس کو علم غیب نہیں دیتا، وہ کسی بات ہو سکتا ہے۔ میں یہ بالکل جاننا چاہ رہا تھا کہ ہر غیب نہیں جانتے، چاہے وہ آقا علیہ السلام ہو چاہے وہ کوئی بھی۔ بات سنو، تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ تو ایسی باتیں ہو سکتی ہیں کہ کسی مصلحت کے بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ طاہرین علیہ السلام سے کسی بات کو مخفی رکھیں، اس میں مصلحت فائدہ ہے، یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے سوال جواب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بتانے کے لیے ہوتے ہیں، دوسروں کو بتانے کے لیے ہوتے ہیں۔ مثلا جبرائیل آتا ہے، وہاں پہ بخاری وغیرہ میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اسلام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ ایمان کیا، صحابہ سب سن رہے ہیں بھائی، وہ انسان کی شکل میں آئے، ایمان کیا، وہ جواب دیتے ہیں، قیامت کب ہے، بہت سارے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح بہت سارے سوال جواب جو ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ مثلا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتا قرآن میں، بلے قال رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ اللہ کو بخوبی پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایمان ہے، لیکن اللہ کیوں پوچھتا ہے؟ کیونکہ اللہ جب پوچھے گا کہ تیرا ایمان ہے یا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ جی ہاں بالکل مجھے ایمان ہے۔ تو آگے جب لوگ قرآن پڑھیں گے، جب جتنے قیامت تک لوگ آئیں گے، وہی نہیں کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان تھے، وہ اللہ سے پوچھا کہ مجھے دکھاؤ تو مردہ کو کیسے زندہ کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت سارے سوال جواب اس لیے ہوتے ہیں، بہت سارے افعال ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو بتانے کے لیے۔ تو یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کسی نے رپورٹ دے دیا، جھوٹے آدمی نے رپورٹ دے دیا کہ ان کے شوہر نے کسی سے شادی کر لی ہے یا شادی کرنے کی رغبت کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سے یہ غیب کا خبر چھین لیا ہو، مثلا اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ کسی مصلحت کے بنا پر، اور ہمارے حدیث میں بہت ہے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا ایک علم غیب ہے وہ جو کسی کو اس نے نہیں دیا، حتیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بھی نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے یہ اسی میں سے یا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کو پتہ ہے، لیکن وہ تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کسی سے رشتہ مانگا ہی نہیں ہے، ان کا دامن اس بات سے پاک ہے۔ اور پھر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی فضیلت، کیونکہ اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا، عمر کو بلایا، اور ان دونوں کو بولا کہ تم
یاد رکھو کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرا بضع ہے، میرا لخت جگر ہے، جو ان کو اذیت دے دے اس نے مجھے اذیت دیا ہے، اور جو ان کو اور جو ان کو غضب دے دے اس نے مجھے غضب دیا، اور جو مجھے غضب دیتا ہے اللہ کو غضب دے دیتا ہے، تاکہ ان پہ بھی حجت تمام ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو ہو سکتا ہے اس کے فائدے کئی ایک ہوں، اللہ جانتا ہے. جی ہاں صحیح. اور پھر یہ حجت رہا ابو بکر پہ حجت رہا. پھر وہ آپ کے کتاب وہ ابن قتیبہ دینوری کی کتاب ہے الامام والسیاسہ، اس میں واضح طور پر اس نے نقل کیا ہے کہ ابو بکر عمر آئے بی بی سلام اللہ علیہا کے پاس، بی بی نے ان کو راستہ نہیں دیا، پھر انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے سفارش کیا کہ ان سے اجازت لے لیں ہمارے لیے. تو پھر جب ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے سفارش کی اور ان کو اجازت مل گیا آنے کا، تو بی بی سلام اللہ علیہا نے اسی واقعے کو یاد دلایا ان کو کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میرے والد نے کہا تھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدہ نساء العالمین ہے. ہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرا لخت جگر ہے، جو ان کو اذیت کرے وہ مجھے اذیت کرتا ہے، اور جو مجھے غضب دے ان کو غضب دے دے مجھے غضب دیتا ہے. تو ابو بکر عمر نے کہا جی ہمیں یاد ہے، انہوں نے فرمایا تھا. تو انہوں نے کہا میں اللہ کو شاہد بناتی ہوں کہ میں تم دونوں نے مجھے اذیت کی ہے اور میں دونوں سے بیزار ہوں، اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بابا سے تم دونوں کی شکایت کروں گی. تو یہ واضح طور پہ آپ لوگوں کی کتاب بھی، ہمارے کتابوں میں تو بہت موجود ہے، آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کہ ابو بکر عمر پر ایک اتمام حجت ہوا. مزید بولیں. میں نے آپ کی نا کافی ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد مدد کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ جو بھی آپ حوالہ جات دیتے ہیں وہ ان میں ظاہری اسباب پہ ہوتی ہے. تو کوئی بھی کتب اہل سنت سے آپ کوئی دلیل دکھا سکتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ کسی نے بھی، چاہے وہ مولا علی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، انہوں نے کسی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگی ہو بعد وفات، بعد انتقال؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہو؟ ہاں جی. کیوں مدد نہیں مانگ سکتے؟ آپ مجھے بتائیں نا، مدد کیوں نہیں مانگ سکتے بعد انتقال؟ زندگی میں مدد میں کیونکہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں میرے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ مولا نے کیا ہو یا کسی صحابی نے کیا ہو. دیکھیں آپ لوگوں کے پاس جو ہے احادیث بہت کم ہیں. آپ کے خود علماء کہتے ہیں کہ آپ کے پاس احادیث بہت کم ہیں، بالخصوص حلال و حرام. میں آپ کو دکھا دوں، آپ کے اپنے علماء کے کچھ اقوال دکھا دوں کہ بالخصوص حلال و حرام کے مسائل میں آپ کے صرف 500 حدیث ہیں یا 800 حدیث ہیں، باقی حدیث ہے ہی نہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا؟ ایک بات ہے کہ مثلا حرمت پہ آپ کے پاس تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حرام ہے کہ ان کی زندگی میں ان سے مدد لے سکتے ہیں، وفات کے بعد نہیں لے سکتے نا. اس طرح تو کوئی حدیث ہے نہیں، قرآن کی آیت بھی نہیں ہے. لیکن حلال و حرام کے آپ کے کتب میں اس کے احادیث ہی بہت کم ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے البحر المحیط، البحر المحیط فی اصول الفقہ للزرکشی. ان کا کنیہ ہے بدر الدین، نام ہے محمد ابن بہادر ابن عبداللہ الشافعی، متوفى سنة 794. الجزء الخامس. بہت بڑے عالم گزرے ہیں علم حدیث میں، علوم قرآن میں، ادب میں. ان کی کتاب جو البرہان ہے علوم قرآن میں، اس جیسا کتاب ہے ہی نہیں. نہایت بہت بلند پائے کا عالم. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1992 میں کویت میں، وزارت اوقاف میں، اچھا دار الصفوہ میں. یہاں پہ اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 13 میں. یہ صفحہ نمبر 13 یہاں پر فرماتے ہیں کہ امام الحرمین الجوینی فرماتے ہیں اکثر الحوادث لا نص فیہا بحال. ہمارے پاس اکثر جو واقعات پیش آتے ہیں، افعال پیش آتے ہیں، اس میں حدیث نہیں ہے. ولذا قال غيره من الائمه لو لم يستعمل القياس افضى الى خلو كثير من الحوادث من الاحکام لقلة النصوص. کہتے ہیں کہ اگر ہم قیاس نہ کریں تو ہمارے پاس کوئی حدیث بچتا ہی نہیں. حدیث ہمارے پاس بہت کم ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب النکت علی کتاب ابن صلاح، ابن صلاح صاحب کی کتاب ہے النکت. حافظ ابن حجر صاحب کی کتاب ہے، ابن صلاح کی کتاب نکت پہ انہوں نے شرح لکھی ہے. یہ المجلد الاول، یہاں پہ ایک منٹ میرے بھائی ملاحظہ فرمائیے، اس کتاب سے چھپی سن 1984 میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے. بلے قال احمد ابن بلے فقد ذکر ابو جعفر محمد ابن الحسین البغدادی. محمد ابن حسین البغدادی جو ابو جعفر محمد ابن حسین البغدادی ابن احمد ابن حنبل کا شاگرد ہے، اور اس کا کتاب التمیز، کتاب الرجال اور بہت ساری کتابیں ہیں. اور حافظ ابن حجر اپنے کتاب تہذیب التہذیب میں اس کے بہت سارے اقوال نقل کرتے ہیں، کتاب التمیز سے جو احمد ابن حنبل سے نقل کرتا ہے. اور کتاب تہذیب الکمال میں بھی حافظ مزی اس کے بہت سارے اقوال نقل کرتے ہیں احمد ابن حنبل سے.
تو یہ احمد بن حنبل کے بلا واسطہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں. انہوں نے اپنے ان کا ایک کتاب ہے کتاب التمیز، اس میں انہوں نے کہا، اس سے نقل کیا سفیان ثوری سے، شعبہ سے، یحییٰ بن سعید قطان سے، عبد الرحمن ابن مہدی سے، احمد بن حنبل سے، اور یہ سب نہایت بلند درجے کے محدثین ہیں. سفیان الثوری وہ ہے جس کے متعلق جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ یہ امیر الفاسقین فی الحدیث ہے، یعنی علم حدیث وہ امیر المومنین کہتا ہے نا، ہم تو امیر المومنین کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یہ سب کے سب سفیان ثوری، شعبہ العتکی، شعبہ ابن الحجاج العتکی الازدی، یہ بھی سنہ 90 کا میرے خیال اس کی ولادت ہے، سنہ 160 اس کی وفات ہے. یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن ابن مہدی، احمد بن حنبل، یہ سب نہایت بلند کے درجے کے، بہت سے ان میں تابعین اور تابعی تابعین ہیں اور محدثین ہیں. احمد بن حنبل بھی اسی طرح، عبد الرحمن ابن، اور سب بخاری مسلم کے مشائخ میں سے، بڑے بڑے مشائخ میں سے. وغیرہم، اس کے علاوہ دوسروں نے بھی کہا ان جملۃ الاحادیث المسندہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی الصحیح بلا تکریر 4400 احادیث، کہ سب صحیح احادیث ہمارے پاس جتنے احادیث ہیں، تفسیر میں، مغازی میں، حلال و حرام میں، توحید میں، نبوت میں، جتنے بھی حدیث ہیں سب کو ملا لیں، اس میں سے مکررات کو حذف کر دیں، تکرار کو حذف کر دیں، 4400 حدیث ہے. کتنے حدیث ہیں؟ 4400 حدیث. اچھا، وقال احمد بن حنبل وسمعت ابن مہدی يقل الحلال والحرام من ذلك 800 حدیث. احمد بن حنبل کہتے ہیں عبد الرحمن ابن مہدی نے کہا کہ حلال و حرام کے ہمارے پاس صرف 800 حدیث ہیں، حلال و حرام کے صرف 800 حدیث ہیں. ٹھیک ہے نا، حدیث آپ کے پاس کم ہے بھائی، حدیث واقعات اعمال انسان کے بہت زیادہ ہیں دنیا میں. افعال مثلا روزے کے احکام ہے، نماز کے احکام ہے، وضو کے احکام ہے، غسل کے احکام ہے، جانور ذبح کرتے ہیں اس کے احکام ہے، یہ اتنے احکام ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں احکام آ جاتے ہیں. اس کے لیے صرف آپ کے پاس 800 حدیث ہیں، تو آپ کہتے ہیں فلان مسئلے پہ مجھے حدیث دکھاؤ. وہ آپ کی کتابوں میں حدیث کم ہے بھائی، یہ میرا قصور نہیں ہے، آپ کے خود علماء فرماتے ہیں اس مسئلے پر. اچھا، اور یہ کون ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ احمد بن حنبل اپنے استاد عبد الرحمن ابن مہدی سے نقل کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، مزید بولیں بھائی. نہیں، جزاک اللہ، میرا یہی 2 مسئلے تھے، تو جزاک اللہ، شکریہ. جی آپ دیکھیں، بھلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے حیات میں نبی تھے نا، اپنے حیات میں نبی تھے، اسی طرح اپنے بھلے وفات کے بعد بھی نبی ہیں. اس طرح نہیں کہ ان کی نبوت ختم ہو گئی ہے. اگر وہ حیات میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مؤمنین کے ساتھ رؤوف تھے، رحیم تھے، وہ اپنے وفات کے بعد مؤمنین کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے. اپنے حیات میں ان کے ساتھ معجزے تھے، وفات کے بعد بھی ان کے معجزے ہیں، وہ کرامات ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کہ وہ سنتے نہیں ہیں. بہت سارے احادیث ہیں کہ تم مجھ پہ سلام بھیجو، تم مجھے درود بھیجو، وہ مجھے پہنچ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. ٹھیک ہے نا، اسی لیے نماز میں سب کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. تو اگر یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ طلب مدد کریں، اس میں نہ شرک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب کے سبب ہے. اور ہمارے احادیث میں اس طرح بہت سارے روایات ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگو. اوکے، تھینک یو میرے بھائی، خدا حافظ.